بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اسحاق ڈار صاحب جو کہ پاکستان میں آئے تو اس لیے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھال سکیں، لیکن ایک کڑوا سچ جو اب تک سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب معیشت کا اپنے اثاثے چھڑانے میں زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان قریب اثاثے چھڑانے کے بعد وہ اپنی پراپرٹیز بیچ کر ملک سے دوبارہ واپس ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یعنی ان کا پلان یہ ہے کہ ملک کو چھوڑ کر وہ دوبارہ لنڈن یا دبئی کا رخ کریں گے، لیکن ان کے اثاثے تھے، ان کا گھر مجمد تھا۔ نیب کے کیسز میں آج نیب نے وہ بھی ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ نیب قوانین تبدیل ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ انہی لوگوں کو ہو رہا ہے جو اپنے اثاثے بھی ڈکلیئر کرا رہے ہیں اور اپنی پراپرٹیاں بھی بیچ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں، پاکستان کی صورتحال تو خراب ہو ہی رہی ہے، اور اس میں یہ بڑا بریک تھرو ہے کہ جو چور تھے جن کے پاس اپنے ایسڈ تھے دکھانے کے قابل بھی نہیں تھے، وہ ایسڈ اپنے ملک میں چھپا کر وہاں سے باہر جا رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جب بھی منظر عام پر آتی ہیں یقیناً تشویش کا باعث ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے آئے ہیں، عوام کے ووٹوں کے اوپر عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اپنی مار دھاڑ لوٹ مار کرنے آتے ہیں، چاہے جرنیل ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے ٹیکنوکریٹ، چاہے بیوروکریٹ ہوں۔ اس ڈاک ڈھار کے متعلق میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ضلعی انتظامیہ جو لاہور میں کیس ان کے خلاف تھا، اسحاق ڈار کے مجمد اثاثوں کو بحال کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ کی ہجویری ہاؤس کو سپرداری کروا دی گئی ہے، یعنی سپرداری کروانے کے بعد اس ہاؤس کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ بحال کرنے کا مسئلہ بھی بینک انتظامیہ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ لاہور نے اسحاق ڈار کے مجمد اثاثوں بحال کر دیے ہیں۔ گلبرگ 3 گھر کی سپرداری بھی کروا دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیب کی ہدایات پر ضلع انتظامیہ نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مجمد اثاثے بحال کر دیے ہیں۔ اسحاق ڈار کی 7H گلبرگ 3 ہجویری ہاؤس کی سپرداری کروا دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کے بینک اکاؤنٹ بحال کرنے کا مسئلہ بھی بینک انتظامیہ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اسحاق ڈار کے بینک اکاؤنٹس کی بحالی کا مسئلہ نیب کی ہدایات پر بھیجا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل لاہور نے ضلع انتظامیہ کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے مرسلہ جاری کیا تھا۔ نیب نے 5,58,80,00,000 کے 5 بینک اکاؤنٹ اور کار بحال کرنے کا مرسلہ جاری کر دیا ہے۔ مسئلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر جناب اسحاق ڈار کی جائیداد 7H گلبرگ 3 ہاؤس ہجویری کے واپس کیا جائے۔ اسحاق ڈار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کو بحال کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں 3,65,000 روپے بحال کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے نیب کو دوبارہ خط کی تصدیق کے بارے میں مسئلہ بھی لکھا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق نیب نے جو اسحاق ڈار کی جائیداد اور اکاؤنٹس کی بحالی کا مسئلہ بھیجا، اس کی تصدیق کی جائے، جبکہ نیب قوانین میں تبدیلی کے بعد احتساب عدالت اسلام آباد نے آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف کارروائی ختم کی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس بند کیا۔ عدالت نے ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا۔ عدالت نے ریمارکس دی ہے کہ نیب کی نئی ترمیم کے بعد یہ کیس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کیس میں بربریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یعنی یہ وہی کیسز ہیں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، جس میں بے نظیر کی پراپرٹیز ہوں، یا جس میں زرداری کی ہوں تھی، یا اس میں نواز شریف صاحب کی تھی، شہباز شریف صاحب کی تھی، اب ان کی پوری فیملیز کی جتنی بھی تھی اب وہ دھل رہی ہیں، یعنی اس ریفرنس کے بعد۔ دیکھیے اب اور کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اسحاق ڈار کی اس طرح کی جو پیشن گوئی ہیں وہ اب کامیابی ہونے لگی، اور اسحاق ڈار کی اب واپسی کی ٹکٹ دوبارہ کٹنے لگی ہے۔ وہ واپسی دیکھیں اب کس ملک میں جا کے سٹے کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ جو اسحاق ڈار تھا اس نے آ کے ڈالر کو بجائے کم کرنے کے اور بڑھایا، یہاں تک کہ ڈالر کو یہاں سے مصنوعی سمگلنگ کروائی ہے اس نے
بینکوں کے ذریعے پرائیویٹ اور ساتھ یہ افغان بارڈروں کے ذریعے، جس کی وجہ سے ملک میں ڈالر کی شارٹیج ہوئی اور ملک کو ڈیفالٹ کے نہج تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ اصل میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جائے، عمران خان کی حکومتی پالیسی ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانے کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ صرف فوجی جرنیل اور اس ملک کو کھانا چاہتے ہیں اور غریب عوام پر برڈن ڈالنا چاہتے ہیں، جس کے بعد یہ لوگ اس طرح کی پالیسیاں اپناتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل۔ اپنا بھی خیال رکھیے اور میرے چینل کا بھی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اسحاق ڈار صاحب جو کہ پاکستان میں آئے تو اس لیے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھال سکیں، لیکن ایک کڑوا سچ جو اب تک سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب معیشت کا اپنے اثاثے چھڑانے میں زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان قریب اثاثے چھڑانے کے بعد وہ اپنی پراپرٹیز بیچ کر ملک سے دوبارہ واپس ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یعنی ان کا پلان یہ ہے کہ ملک کو چھوڑ کر وہ دوبارہ لنڈن یا دبئی کا رخ کریں گے، لیکن ان کے اثاثے تھے، ان کا گھر السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کا ایک خوف سا پورے ملک میں جاری و ساری ہے۔ بڑے بڑے چینلز بھی ٹیکنوکریٹ حکومت کے مدعی نظر آتے ہیں یا پھر اس کے خلاف نظر آتے ہیں۔ اصل میں یہ جال بچھایا کیوں جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی بدترین تاریخ میں ٹیکنوکریٹ حکومت کبھی کامیاب نہیں رہی۔ جرنیل جو آتے ہیں یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا سہارا ہی لے کے آتے ہیں، پھر جو سیاستدان بیچ میں انہوں نے بھی انہی ٹیکنوکریٹ حکومت کے لوگوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ ملا کے ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن افسوس وہ بھی ناکام رہے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت میں سب سے زیادہ برڈن عوام پہ ڈالا جاتا ہے، جبکہ ان کی مراد اور جو ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ جیسے کہ اب IMF نے کہا جی اب اپنا فوج کا بجٹ ادا کریں، یہ سب کچھ کریں۔ اب اس وجہ سے دوبارہ سے جنگی اور یہ حملے اور یہ دہشت گردی کی واردات شروع ہوگی تاکہ بتایا جا سکے کہ پاکستان ابھی بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، لہٰذا ہم اپنا بجٹ جو ہے کم نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے اوپر اب کیسی بحث کی جائے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے وقت میں اس کا اب پاکستان کے اوپر کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہوتی ہیں صرف وہ اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ بیوروکریٹس اور بڑے بڑے اداروں کو ہی حفاظت دیتی ہیں اور وہاں پر اس کا سارا بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ اب سیاستدان ہوتے ہیں وہ مجبوری میں فیصلہ تو نہیں کرتے، انہیں پتہ ہوتا ہے فوج کو کتنا بجٹ جا رہا ہے، دوسرے اداروں کو کتنا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں پہ بوجھ کیوں ڈالیں۔ لیکن یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہوتی ہیں یہ صرف بلکہ اداروں کی عمارات بھی بڑھاتی ہیں، اس کے علاوہ یہ اداروں کے ساتھ ان کی یہ بھی معاہدات کرتی ہیں کہ بھئی آپ اپنی جتنی مرضی چاہیں نوکریاں بحال کریں یا آپ جتنے بندے مرضی چاہیں بھرتی کریں، لیکن یہ بھی افسوس ہے کہ وہ سارا برڈن عوام پر جاتا ہے اور عوام کو ٹیکس کی صورت میں ہر چیز میں ان چیزوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ فواد چودھری صاحب کا ایک بیان ہے کہ موجودہ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پھر TI مذمت کرے گی۔ موجودہ حکومت ناکام ہے، یہ کامیاب تبدیلی آئینی طریقے سے ہی آنی چاہیے، کیوں نہ ملک میں اس وقت ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک دو لوگوں نے رابطہ بھی کیا کہ ہمارا موقف جانے کی کوشش کی جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر رہنما فواد چودھری نے کل ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے شدید تنقید کا باعث بنایا ہے موجودہ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی تھی موجودہ PTI حکومت کو۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام میں کہا کہ اگر ہم تو ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، ٹیکنو حکومت کی کیا ضرورت ہے، اگر ان کو اتنی جلدی تھی تو ووٹ الیکشن میں کرواتے۔ اب انہوں نے جان کے ملک ڈبا کر یہ ساری حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لائی، یعنی ان کا دل یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے نیب کے کیسوں سے بچے، جو عدالتیں تو مان نہیں نیب کو جنہوں نے قانون پاس کیا، عدالتوں نے کل بھی نوٹس لیا کہ بھائی جی یہ تو ساری چیزیں ان کے خلاف جائیں گی۔ انہوں نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام میں کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ناکام ہے، یہ کامیاب تبدیلی آئینی طریقے سے ہی آنی چاہیے، کیوں نہ ملک میں اس وقت ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ غیر آئینی طریقے کی جو سوچ ہے یہ حکومت آئین سے ماورا ہے، جس کو PTI کسی صورت نہیں مانے گا، ہم اس کے خلاف مذمت بھی کریں گے۔ فواد چودھری نے یہ بھی دعویٰ کہ اس ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی سوچ یہ ہے کہ ایک دو لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے اور ہمارا موقف جاننے کی کوشش بھی کی۔ دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نجی TV چینلز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان
روز نئی کہانی گھڑتے ہیں. 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا کوئی پروگرام نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ ادارے پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ لوگ خیر سیاسی رہیں گے. اب وہ جو ہوگا وہ آئین کے مطابق ہو. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما حماد ادر نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت سے ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اب تحریک انصاف کے لیے قابل قبول نہ ہوگا. ہم تحریک چلائیں گے, جمہوریت کو اس طرح ڈیل ریل نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کا مانس کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے IRY نیوز کے چیف پروگرام گفتگو میں کرتے ہوئے کہا ہے آف دی ریکارڈ میں ایک عاشق عباسی کے ساتھ کہ بھی ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور پہ فزکس نہ رکھیں. مارکیٹ بنیاد پر صنعتیں ڈوب رہی ہیں. ملک کی امپورٹ کو روک دیا گیا ہے تاکہ روپیہ مستحکم رہے. ٹیکنوکریٹ حکومت سے ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. ٹیکنوکریٹ حکومت سے متعلق باتیں سیاسی لوگ نہیں کر سکتے. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ تحریک انصاف کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. ہم تحریک چلائیں گے, جمہوریت کو اس طرح ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں عوام پہ اقتدار سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کو میں بیسیکلی بتانا چاہ رہا تھا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت ہوتی کیا ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت بیسیکلی ترقی پذیر ممالک میں لاگو کی گئی تھی. جیسے آپ دیکھ لیں عراق کا حال ہے, صدام کے بعد یہاں پر بھی ٹیکنوکریٹس لائے گئے, اس کے بعد یہاں پر اس ملک کو مکمل ڈیفالٹ کر دیا گیا. اسی طرح مصر میں یہ گیم کی گئی ہے, اسی طرح لیبیا میں یہ گیم کی گئی ہے. اس کے بعد اب یہ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں اور افغانستان کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں کیسے ہیں. تو یہ بیسیکلی کسی بھی ملک کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لائی جاتی ہے, کیونکہ ادارے اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی نہ تو مراد کام کرنے کو تیار ہوتی ہیں, نہ ہی وہ اپنے جو فیسیلیٹیز ہیں ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیکنوکریٹ حکومت لا کر یہ سارے سیاستدان بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ سارا برڈن عوام پر ڈال دیتے ہیں اور ادارے اپنی موج مستی میں لگے رہتے ہیں. آپ میرے چینل کا خیال رکھیے, اپنا بھی صحت کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران. اللہ حافظ.